السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ اگر کسی کا خیال تھا کہ معاملہ جب جائے گا سپریم کورٹ میں الیکشن کی ڈیٹ کا تو وہ ایک سہل طریقے سے حل ہو جائے گا، پچھلے 48 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، جو آبزرویشنز دی گئی ہیں آنریبل بینچ کی طرف سے، اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وکلا کی طرف سے جو کہ کورٹ میں موجود رہے ہیں، اور جو باہر دیکھنے والے ایکسپرٹس ہیں، ناقدین ہیں، تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سوال شاید زیادہ اٹھیں، جواب شاید کم ملیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ جو 90 دن کے الیکشنز کی بات تھی، جس میں ایک طرف پریزیڈنٹ آف پاکستان اس میں آگے میدان میں، دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ گورنر کی بات ہو گئی، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، پھر پاکستان کی جو فائنانس منسٹری ہے وہ ہے، پھر پولیس سروس ہے، پھر آرمی ہے۔ تو اتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز، اتنے زیادہ ایلیمنٹس آ گئے انٹو پلے ایز فار ایز پاکستان الیکشن از کنسرنڈ، دو پروونسز میں۔ اور دو پروونسز کے الیکشنز کے حوالے سے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے، 2 الیکٹڈ اسمبلیز کو معطل کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لوگ ریزائن کریں، اسمبلیز کو ڈیزالو کیا جائے، اس لیے کیونکہ ڈسولوشن کی بات کی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ الیکشنز دونوں اسمبلیز میں اور پھر جو نیشنل الیکشنز ہیں، جنرل الیکشنز ہیں پروونشل اور نیشنل میں جلدی ہو جائے۔ لیکن کیا یہ جلدی ہوں گے الیکشنز؟ لیکن اس سے بڑھ کے بھی اگر یہ کہا جائے کہ اب عدلیہ کے حوالے سے سوالات اٹھ گئے، اور ایک طرف کھڑی ہیں مریم نواز صاحبہ ریپرزینٹنگ ہر پارٹی، ایٹ لیسٹ پارٹ آف دا پارٹی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی عدلیہ یہ بتائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 5 لوگوں کا، جس کا 5 کے ٹولے کی بات کرتی تھی، انہوں نے اس ٹولے میں ایک ریٹائرڈ جنرل فیض حمید، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی، اور باقی 4 ججز کی تصویر کل انہوں نے دکھا دی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ہیں لوگ جن کے بارے میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں مسائل جو ہیں وہ پیدا کیے۔ اور دوسری طرف سے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عدلیہ آپ ہی سے امید ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے ڈوگر کیس کے نتیجے میں، ایک جو سی سی پی او کے حوالے سے کیس تھا، اس میں جب 2 ججز نے یہ کہا، جسٹس مظاہر النقوی صاحب نے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اپنی آبزرویشنز میں یہ کہا کہ سو موٹو لیا جائے یہ الیکشنز کے حوالے سے، کہ الیکشنز کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی پروونشل الیکشنز کی۔ تو چیف جسٹس صاحب نے بات مانی اور انہوں نے یہ سو موٹو کے تحت شروع کر دی کارروائی 3 سوالات پر محیط۔ ایک یہ کہ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا، دوسرا یہ کہ اس کو آپریشنلائز کون کرے گا، یعنی کو امپلیمنٹ کون کرے گا، اور تیسرا یہ کہ پروونشل الیکشنز میں فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے، اس میں فیڈریشن اور پروونشل گورنمنٹ میں ان کا رول کیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے جو ایکسپرٹ پینلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں، آپ کو ہم یاد دلاتے جائیں ناظرین کہ اپریل 7 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے اپنا آرڈر سنانا تھا، اس سے پہلے ہم بھی کورٹ میں موجود تھے، اس سے کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے بلایا چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بجائے کہ ہم یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں جو بھی کچھ ہو، تو کم از کم یہ بات تو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے پاس 130-40 جتنی بھی سیٹس ہیں، اور نمبر 2 جو پارٹی ہے اس کے پاس شاید 70 یا 80 سیٹس ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا فاصلہ پارٹی نمبر 1 میں ووٹ گیٹر اور پارٹی نمبر 2 میں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ الیکشنز کروا لیے جائیں، فیئر اینڈ فریش الیکشنز کروا لیے جائیں۔ اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے آ کے فرمایا، کورٹ میں کہا، انہوں نے ان کی سبمیشن تھی کہ ہمارے پاس انتظام نہیں ہے اس وقت، ہمیں بہت سی لوجسٹیکل چیزیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے ہم 90 دن میں الیکشنز نہیں کروا پائیں گے۔ تو یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان
عمر بندیال صاحب کا ایک اس وقت بھی آبزرویشن تھی، لیکن شاید ہمیں اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، فارمر لا منسٹر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، پاکستان پیپل کے لیڈر بھی رہے ہیں 3-4 دہائی سے. ان سے پوچھیں گے ڈو آبزرویشنز مین اینی تھنگ، اور یا آبزرویشنز ہی ہوتی ہیں. لیکن یہ چیف جسٹس صاحب کے لیے کے حوالے سے یہ یاد کرانا لازمی تھا. تو ناظرین اب ہم اپنے پینل کے پاس چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جسٹس شائق عثمانی صاحب، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے. ہمارے ساتھ فارمر لا منسٹر، سینیٹر، پالیٹیشین، ویری کین آبزرور، ایکسپرٹ، موسٹ ریسپیکٹڈ اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. سینیٹر کامران مرتضی صاحب جے یو آئی کے سینیٹر ہیں اور بار کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، another لیگل ایکسپرٹ. اور ہمارے اپنے امانت گشکوری صاحب جو کہ کورٹ میں دونوں دن رہے ہیں. 2 دن بڑی اہم ناظرین ہوتی رہی ہیں جو پروسیڈنگز ہے، اور کیا اس میں سوالات اٹھے کچھ ہم پینلسٹ سے بھی پوچھیں گے. لیکن میں سب پینلسٹ کی اجازت سے پہلے چاہوں گی جو ہمارے رپورٹر ہیں امانت، جنہوں نے آئی وٹنس اکاؤنٹ آج اس کے بارے میں ذرا ہمیں کچھ بتائیں کہ انہوں نے کیا، ان کی نظر میں 3-4 موٹی موٹی اہم باتیں کیا تھی. جی امانت، ویری کوئکلی، اس سے پہلے ہم اپنے ایکسپرٹس کے پاس جائیں. جی تھینک یو میم. کل چونکہ فرسٹ ہیئرنگ تھی تو سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹسز کیے گئے تھے تمام فریقین کو، جس میں الیکشن کمیشن، اٹارنی جنرل اور پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کو. آج کی جو سماعت تھی وہ مختصر تھی کیونکہ گزشتہ روز ہی چیف جسٹس پاکستان نے یہ بات واضح کی تھی کہ آج یعنی جمعہ کو جو سماعت ہوگی وہ محدود نکات پر ہوگی. صرف چند وکلاء سے یہ بات پوچھی جائے گی کہ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ سرو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو آج کی جو سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم وکلاء سے مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا نوٹسز موصول ہو چکے ہیں. اور چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ چونکہ تمام فریقین کو نوٹسز سرو کرنا ممکن نہیں ہے تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر جو خبریں چلیں گی ان کو ہی نوٹس تصور کیا جائے اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر اپنا رپلائی دے سکتی ہیں یا سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتی ہیں. تو آج کی سماعت مختصر تھی. چیف جسٹس پاکستان نے سماعت کے آغاز میں ہی کہا کہ ہم پیر کو تفصیلی سماعت کریں گے. تاہم جو فاروق ایچ نائک جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کی جانب سے یہ نقطہ اٹھایا گیا. انہوں نے اہم جو سوال تھا وہ عدالت کے سامنے رکھا کہ چونکہ ان کو اپنی پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے کی جانب سے یہ ہدایت ہے. انہوں نے ایک نوٹ بھی پیش کیا کہ 2 جو معزز ججز ہیں 9 رکنی لاجر بینچ کے، ان کو اس بینچ سے ریکیوز کر دینا چاہیے، وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر دیں. ان کی جانب سے یہ نوٹ جو پیش کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ چونکہ جو ججز ہیں وہ سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کا کیس سن چکے ہیں اور اسی کیس کے دوران ہی دونوں ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنی رائے دے دی تھی. یعنی ان کا جو مائنڈ تھا وہ انہوں نے کلیئر کر دیا تھا. جی دوسرا کیا پوائنٹ؟ جی ان کی جانب سے پہلا تو یہ پوائنٹ اٹھایا گیا اور دوسرا جس پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ پیر کو ہم اس معاملے کو دیکھیں گے. اور دوسرا جو تھا وہ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے سوال کیا گیا کہ فاروق ایچ نائک صاحب کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ چونکہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے تو اس پر فل کورٹ کو جو ہے وہ ہیئرنگ کرنی چاہیے. جس پر فاروق ایچ نائک کا کہنا تھا کہ بالکل ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے جس میں سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان کو بھی شامل کیا جائے اور فل کورٹ ہی اس معاملے کو سنے چونکہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے. تو چیف جسٹس پاکستان نے دونوں معاملات کو پیر کے روز جو ہے ڈسکس کرنے کے لیے رکھا ہے اور پیر کو 11:30 بجے کیس شروع ہوگا اور ڈیلی بیسس پہ ان کی سماعت ہوگی. اور 2 ہفتوں کے اندر چیف جسٹس پاکستان نے چونکہ روٹین کے جو کیسز ہیں وہ 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کیے ہیں تو چیف جسٹس پاکستان کے 2 ہفتے دینے کا مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر یہ کیس جو ہے یہ نمٹا دیا جائے گا. اس کا فیصلہ دے دے گی سپریم کورٹ. اور نوٹسز کا جو آپ کہہ رہے ہیں نوٹسز بس یہ تھے ٹو اپیئر بیفور دا کورٹ یا نوٹس میں کوئی خاص معاملات تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹسز کا کہا کہ ملے یا نہیں؟
نہیں، وہ نوٹسز کیس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ جاری کرتی ہے ہیئرنگ میں جو پارٹی بناتی ہے اس حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں سیاسی جماعتیں تھیں، الیکشن کمیشن تھا، کہ ان کو اس کیس کے حوالے سے ان کو پارٹی بنایا گیا ہے، جس میں صدر مملکت بھی ہیں، ان کو بھی ان کے جو نمائندہ ہیں ان کو عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس دیا گیا ہے کہ وہ آ کے اپنی رائے دیں کہ جو ایک معاملہ چلا ہوا ہے جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوا الیکشن کا، اس حوالے سے بتایا جائے یہ اختیار کس کا ہے، الیکشن کی ڈیٹ کون دے سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ہمارے ساتھ ہی رہیے، شکریہ آپ نے تفصیل میں بتایا۔ ہم چلتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے پاس کہ اعتزاز احسن صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک یہ بھی تو معاملہ اٹھایا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ بھئی یہ بتایا جائے کہ اسمبلیاں توڑی کیوں گئی، کس کے کہنے پہ توڑی گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جو 3 سوال اٹھائے تھے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے معاملہ اس سے بڑھ گیا ہے اعتزاز صاحب؟ 3 پہ احاطے پر بحث ہوگی یا اپنی رائے دی جائے گی، کیونکہ وہ اٹھایا اطہر من اللہ صاحب نے اپنے بینچ سے ہے، اور دوسرا اس پہ پھر یہ میرا خیال ہے دیکھنے میں آئے گا کہ کیا وہ 2 ججز شامل رہنے چاہیے کہ نہیں رہنے چاہیے، یہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یا میرا خیال ہے مندوخیل صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، اور تیسرا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ احاطہ لیا جائے گا کہ 90 دن ہے یا کتنے دن ہے اور کون ذمہ دار ہے، کس کی ڈیوٹی ہے، کس کا فرض ہے کہ وہ الیکشنز کے کاروبار کو چلائے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے دیگر امور کو اٹھائے گئے تو یہ اٹھائے جائیں گے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو جو اگر لے لیا جائے 2 ججز کی شمولیت کا، کیونکہ وہ ایک فنڈامنٹل پوائنٹ ہے ایٹ دی آؤٹ سیٹ، تو اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح فاروق نائک صاحب نے فرمایا، یہ میں میڈیا سے کہہ رہا ہوں، میری ان سے کوئی میں نے بات نہیں کی، میڈیا سے جو سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ان سے پرسنل نہیں ہے ذاتی نہیں معاملہ، صرف یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ ریفر کیا ہے میٹر، اس لیے اب وہ نہ بیٹھے۔ اب یہ تو بات میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف ہے جو ریکارڈ ہسٹری ہے پاکستان سپریم کورٹ کی، ریفرنگ جج جو بھی ہے وہ یہ ضرور شامل کیا جاتا ہے بینچ میں، جو بینچ اس کی ریفرنس کی کانسیکوینس میں بنایا جائے۔ یہ تو بہت پرانی ہسٹری ہے، اس میں کوئی مطلب ہے نیت و لال بھی میرا خیال ہے کوئی معاملہ نہیں، ان کو ضرور رکھا جاتا ہے، 1 جج ہو 2 جج ہو جو ریفر کرے ٹو دا چیف جسٹس فار کانسٹیٹیوشن اینڈ لارجر بینچ۔ اٹ از آلموسٹ امپیریٹو that those judges referring are included in the bench۔ تو وہ تو اس میں نظیر اس کے خلاف جائے گی جو کہا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے اور فاروق نائک صاحب نے جو فرمایا عرض کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اب بینچز کے، میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں 2 سال سے لگا ہوا ہوں کہنے کہ سپریم کورٹ میں بہت بڑی درار پڑ گئی ہے اور پرسنل ایشوز ہوتے جا رہے ہیں ججز کے اگینسٹ ادر ججز، بردر ججز ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسا بھی ماحول، اور مجھے خود کمپلین کیا ایک چیف جسٹس نے اس قسم کی بات پہ پرائیویٹلی، نہ میں چیف جسٹس کا نام لیتا ہوں نہ میں جج صاحب کا نہ کچھ، پر خیر اب اس پہ جو تر رہا ہے امتیاز، اب وہ جو پرائم منسٹر نے پرسوں تقریر کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں بطور پرائم منسٹر نہیں بطور پارٹی ہیڈ چیف جسٹس سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ایسے کیسز، ہمارے کیسز ایسے ججز کو نہ لگائیں، جن کے سامنے نہ لگائیں جن کو ہمارے سے معامدانہ قسم کی جن کا رویہ ہے یا ہمارے خلاف ہے۔ اب یہ تو کبھی میں نے سنا ہی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتے، 55 سال وکالت کی ہے کہ آپ پہلے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دیں انٹو، ایک جو پرو نواز شریف ججز ہیں اور ایک جو اینٹی نواز شریف ججز ہیں یا نون لیگ ججز ہیں۔ اب اس میں 2 آپ بیچ میں ڈاؤن دا مڈل آف دی سپریم کورٹ ججز ایک دیوار کھڑی کر دیں، اور یہ ڈیوائیڈیڈ بائی 2، یعنی گروپ اے سپریم کورٹ ججز گروپ اے، سپریم کورٹ ججز گروپ بی،
اس طرح بنا دیں. یہ تو بڑی ہی مطلب، اور یہ سارا اسی کے تحت آ رہا ہے. اور اگر یہ سپریم کورٹ نے یہ ان ججز پہ بہت منحصر ہے کہ یہ کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں اپنے ڈفرینسز کو. آپ دیکھیں کہ باہر ان ججز سے مجھے التجا ہوگی، آپ دیکھیں باہر آپ کے ساتھ کیا ہو رہا کیا ہے. آپ کی تصویریں جلسوں میں لٹکا کے، نمایاں اوپر لٹکا کے، اور آپ کو وداؤٹ ہیئرنگ، وداؤٹ چانس آف ڈیفینس آپ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے بڑے بڑے جلسوں میں. اور نیشن وائڈ اس میں جو میڈیا ہے وہ لے جاتا ہے نیشن وائڈ. تو کہاں تک بات چلی گئی ہے؟ خدارا آپ اپنی صفوں کو درست کریں. اب گروپ اے ججز اینڈ گروپ ڈی ججز میں سپریم کورٹ گروپ اے، سپریم کورٹ گروپ ڈی نہ بنائیں اس کو، اور اس پہ سوچیں کہ آپ اس بینچ کو چلائیں. میرے خیال میں تو بیسٹ یہ ہوگا کہ ریکانسٹیٹیوشن اس ان وجوہات پہ نہ کی جائے کہ جی. اور جب نائک صاحب کہتے ہیں کہ کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے، اور بڑا اچھی بات کی ہے نائک صاحب نے اگر یہ کہا ہے، تو وہ بیچ میں اس کنٹروورسی کے آنا بھی نہیں چاہتے. اور لیکن جو میاں شہباز شریف پرائم منسٹر نے جو استداد اس لہجے میں کی ہے، اور جو مریم نے وہ تصویریں ایک سرگودے کے لیکچر میں جلسے میں لٹکا کے دھوم دہائی ڈالی ہے، یہ تو آج گروپ اے کے ججز سے ہو رہا ہے، کل گروپ بی کے ججز کے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو اس طرح تو آپ سپریم کورٹ کس طرح چلے گا؟ ایک دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ ہو چکا ہے، پورا فزیکل حملہ. اب مطلب ہے کیا دوسری بار بھی کوئی حملہ صاحب اور اس طرح آئے گا؟ کبھی سنا نہیں تھا کہ کسی دنیا کے سپریم کورٹ پہ اس طرح ایک موب کو لا کے ٹرانسپورٹ کر کے اور چھوڑ دیا ہو کہ بینچ جو ہے وہ 5 ججوں کا بینچ جو بیٹھا ہوا تھا چیف جسٹس کے ساتھ، وہ کرسیاں پیچھے پھینک کے، اور they had to run because the crowd came up onto the rostrum and would have beaten them up physically. تو یہ اب انارکک سچویشن اس طرح تو ہو جائے گی. تو باقی رہی بات 90 ڈیز کی، اور یہ تو کانسٹیٹیوشن ابھی بینچ پہ میں نے عرض کیا 90 ڈیز کی. تو میں جو بھی کہتا ہے کہ 90 ڈیز بائنڈنگ نہیں ہے، ان کو سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے دیکھیں کہ کس ماحول میں یہ 90 ڈیز کی پروویژن آئی تھی. وہ اس کا ماحول پیچھے ایسٹ پاکستان نے کا بنگلہ دیش میں کنورٹ ہونا تھا، کیونکہ یحییٰ خان الیکشن ڈیٹ نہیں دیتا تھا، اور جب الیکشن ہو گیا تو اس کے بعد پارلیمنٹ کو بلانے کا، اجلاس بلانے کا نہیں تھا دیتا. تو اگر آپ حفیظ پیرزادہ صاحب کی ڈبیٹس پڑھیں، آرگومنٹس پڑھیں جنہوں نے فائنل کیا 1973 کانسٹیٹیوشن، تو انہوں نے یہ کہا کہ ناٹ مور دین 90 ڈیز. یہ نہیں کہا کہ ود ان 90 ڈیز، اور جو کہا کہ ایٹ اے ڈیٹ ناٹ مور دین 90 ڈیز. اعتزاز صاحب بہت اہم آپ نے جو دونوں سوال ہیں ان کو ایڈریس کیے. اگر آپ اجازت دیں تو ہم بریک لیتے ہیں. پروڈیوسر صاحب کہہ رہی ہیں بریک لیں، ہم واپس آتے ہیں، اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین آپ نے سن لیا جو وہاں آبزرویشنز تھیں، اور اس کے جواب میں اعتزاز احسن صاحب نے اپنا جو موقف ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں قانونی طور پہ درست ہے وہ انہوں نے فرمایا. ہم بریک کے بعد آئیں گے، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. بڑے اہم سوالات ہیں، ہم تو اس معاملے پر شاید پتہ نہیں آج جائیں یا نہ جائیں 90 دنوں پہ، لیکن جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے، اور اعتزاز صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ان کو بھی بردر ججز کی طرف سے یہ تھا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ جی پرابلمز ہیں ود ان دا بینچ. تو ایک تو جو اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں، اور ایک ججز کے اندر جو نظر بھی آتے ہیں معاملات، آج جو آبزرویشنز بھی ہوئی. بریک کے بعد ویل کنٹینیو دس کنورسیشن. بڑا اہم معاملہ ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں اس وقت آج جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی اس حوالے سے. آپ نے اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو سنی، اور ان کا خیال تھا کہ جو کہا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور آج نائک صاحب نے، فاروق نائک صاحب نے بھی کورٹ میں یہ سبمیشن کی کہ یہ جو 2 ججز ہیں، آنریبل ججز، ان کو ہٹا دیا جائے بینچ سے، کیونکہ یہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے یہ کہہ کے کورٹ چیف جسٹس صاحب سے کہ
سو موٹو لیں الیکشن کی تاریخ کے معاملے پہ. ہمارے ساتھ سینیٹر کامران مرتضی صاحب بھی ہیں, جے یو آئی کے سینیٹر ہیں اور انفیکٹ جے یو آئی کو ریپرزینٹ کریں گے اس کیس میں. تو کامران مرتضی صاحب, آپ اعتزاز احسن صاحب کی بات سن رہے تھے اور یہ بھی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ہی دیر پہلے 34 اور پی ٹی آئی کے جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے ان کی نوٹیفیکیشن بحالی کی کر دی ہے اور یہ بھی اب پاسبلٹیز میں ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیز دی آپشن ٹو گو بیک ٹو دا پارلیمنٹ اگر وہ چاہیں, کیونکہ ان کو بھی بحال کر دیا گیا. 6 جو ان کی انہوں نے 7 پہ جیتے تھے اس میں 1 سیٹ بحال کیے, باقی 6 وہ ان کی خالی چھوڑی. جی کامران مرتضی صاحب, بینچ پر جو ہے معاملات اس کی جو تشکیل کی گئی ہے اس پہ بہت اطراف سے تنقید کی گئی ہے. اعتزاز احسن صاحب کی آپ نے ایک بڑی کلیئر کٹ اس پہ ویو سن لیا ہے. بینچ کی تشکیل میں ان 2 ججوں کو جن کی طرف سے ریفرنس آیا تو ان کے اوپر جب اعتراض نہیں کیا ان کی کسی بات پہ فاروق صاحب نے, تو پھر جو ہے نا ان کا کوئی شامل ہونے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نہیں, میں اگر تھوڑا سا کلیئر کر دوں مرتضی صاحب, آپ پلیز اس کو ایڈریس کیجئے گا. اعتزاز صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو تاریخ پاکستان کی عدلیہ کی یہ ہے کہ جن کے کہنے پہ, جن کی ریکمنڈیشن پہ سو موٹو لیا جاتا ہے تو وہ تقریباً ہمیشہ وہ اس میں بینچ میں ان میں سے ایک نہ ایک if not both ان کی شمولیت لازم ہوتی, یہ فرمایا انہوں نے, یہ پریکٹس رہی ہے. اسی پہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ڈیفینیٹ اوپینین آ جائے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ خود جو ہے نا انہوں نے سنے بغیر وہ ڈیفینیٹ اوپینین دیا اور ایسے کیس میں دیا جس کا جو ہے وہ الیکشن سے کوئی تعلق نہیں تھا, تو دین جو ہے نا اس بنیاد پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ چونکہ آپ کا ڈیفینیٹ اوپینین آ گیا ہے, آپ نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہے, تو جن لوگوں نے سنے بغیر جو ہے مائنڈ میک اپ کر لیا ہو تو وہ مناسب ان کے اپنے لیے بھی نہیں ہے کہ وہ نہ بیٹھے. تو یہ اعتراض تھا انفیکٹ. تو جب یہ اعتراض ہوگا تو میرا خیال ہے اگر ان کو اعتراض صاحب کے سامنے بھی ہو تو وہ کہیں گے کہ ہاں, جب ایک ایسا اعتراض جس میں جو ہے وہ بغیر سنے کوئی اور بغیر کیس سے تعلق ہوئے کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر اس جج کو ریکیوز کر جانا اس کے لیے بھی بہتر ہے اور باقی معاملے کے لیے بھی بہتر ہے. تو انفیکٹ جو ہے نا وہ اسکیم ہے اس کانسٹیٹیوشن کی. ایک اسکیم یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر کے انڈیپینڈنس کے لیے کیئر ٹیکر جو ہے نا وہ اس کو الیکشن کرواتے ہیں. مگر یہ اسکیم ڈسٹرب ہوئی ہے 2 اسمبلیوں کے حوالے سے, یعنی 2 صوبوں میں تو کیئر ٹیکر آ گیا ان کے ٹوٹنے پہ, گو کہ کسی ایلین کے جو کہ ایلین ان دی ہاؤس تھا ان بوتھ دی ہاؤسز, اس کے کہنے پہ ٹوٹی گئی. اور یہی منصور شاہ صاحب کا سوال تھا. تو یہ جب اسمبلیاں 2 ٹوٹ گئیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیئر ٹیکر 2 صوبوں میں تو بن گیا سیٹ اپ, مگر باقی ریمیننگ جو ہے وہ اس میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہو. یعنی اس وقت فرض کریں کہ ہمیں آج اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ بات ہمارے فائدے میں ہے کہ ایک تو سینٹر میں جو ہے نا ہماری گورنمنٹ ہے, مگر کل جب کوئی گورنمنٹ ہو, کل گورنمنٹ صوبوں میں ان 2 صوبوں میں کسی کی بھی ہو سکتی ہے, ہماری بھی ہو سکتی ہے, ہمارے اپوننٹس کی بھی ہو سکتی ہے. تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹو ہوگا, کیونکہ وہاں ان 2 صوبوں سے کم از کم نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہونا ہوں گے. تو یہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کو جو ہے نا وہ آنسر کیا جانا ضروری ہے. اور اب معاملہ چونکہ آ گیا ہے, سو موٹو میں بھی آ گیا ہے, ریگولر پٹیشنز میں بھی آ گیا ہے, 2 اسپیکرز نے خود اپروچ کر لیا ہے, تو جتنے بھی سوالات ہیں ارسپیکٹو کی جو چیف جسٹس صاحب نے فریم کیے یا ارسپیکٹو جو ہے نا وہ 2 پٹیشنز میں اٹھائے گئے, 2 سے زائد پٹیشن میں اٹھائے گئے. اب چونکہ ہم سب کو نوٹس کر دیا گیا ہے اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی بلوا دیا گیا ہے, تو جتنے بھی سوال پیدا ہوتے ہیں ان کو آنسر کرنا اب شاید سپریم کورٹ کو چاہیے, تاکہ اس ملک میں جو بھی معاملات آگے چلیں, الیکشن 2 مہینے پہلے ہوں گے یا 2 مہینے بعد ہوں گے, مگر الیکشن ہوں گے اور ایٹ اینی کاسٹ ہوں گے, کیونکہ یہ چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے یہ ملک چلنا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ تمام سوالوں کو آنسر کیا جائے. جی, تمام سوالوں کو آنسر کیا جائے. اور یہ بھی پھر سوال جو اٹھایا کہ جو ڈیزالو کی اسمبلی وہ کیوں ڈیزالو کی, اور پھر یہ بھی کہ فل کورٹ کیوں نہیں بیٹھا, سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو کیوں نہیں کورٹ میں بینچ پہ بٹھایا. اعتزاز احسن صاحب کے پاس ناظرین آئیں گے بریک کے بعد. سینیٹر مرتضی صاحب نے بھی بڑی اسپیسیفکلی بات کہہ دی. وہ فرما رہے ہیں کہ جو 2 ججز جن کا ذکر آ رہا ہے, جن کو کہا جا رہا ہے ریکیوز کریں,
چونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا اکارڈنگ ٹو سینیٹر مرتضیٰ صاحب اور ان کی پارٹیز کے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بینچ پر نہیں ہونا چاہیے. اعتزاز احسن صاحب سے سنیں گے وہ کیا فرماتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں جو آج سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہے اس حوالے سے جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اعتزاز صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا شروع میں کہ جو ایک ڈگنیٹی ہے اور کورٹس کی اور بینچ کی وہ بھی اس کو بھی اعتزاز صاحب کے کہنے کے مطابق پامال کیا جا رہا ہے. انہوں نے ذکر کیا مریم نواز صاحبہ نے جو کل ججز کی تصویریں نکالی اور آنریبل ججز کی، تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے معاملات گڈمڈ ہو گئے ہیں. اور کیونکہ ایک جوڈیشری کا رول رہا ہے بہرحال پاکستان کی سیاست میں بھی. لیکن اعتزاز صاحب ہم آپ سے وہ سوال پوچھنا چاہیں گے جو شروع میں ہم نے پوچھا، کیونکہ اب مرتضیٰ صاحب کا تو کہنا یہ ہے کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ کہہ رہے ہیں پارٹی کی پوزیشن ہے، ہمیں معلوم ہے آپ پارٹی کی پوزیشن سے ہمیشہ اتفاق نہیں کرتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ججز نے دونوں نے ان کے کہنے کے مطابق اپنا جو ارادہ ہے وہ سامنے انہوں نے پیش کر دیا ہے اور بتا دیا ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے کورٹ پہ اس بینچ پہ. یہ تو وہی ڈیوائڈ ہو گئی، کیونکہ میں ابھی یہ عرض کرتا چل جاؤں کہ یہ تو تسلیم کر لیا میرے بھائی مرتضیٰ کامران مرتضیٰ نے کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ ایک پریکٹس جو ہے وہ کہ ریفرنگ ججز جو ریفر کرتا ہے از اے ممبر آف دی بینچ، از نیسسریلی اے ممبر آف دی بینچ. وہ بینچ کے ضرور ممبر ہوتے ہیں جب لارجر بینچ بنتا ہے، اور یہ پریکٹس کو تو آپ نے تسلیم کر لیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کیس میں یہ ہے کہ انہوں نے ریفرنس کیا ہے تو ریفرنس اور ساتھ اپنی حتمی اوپینین دے دی ہے. اپنی حتمی اوپینین کوئی نہیں دیتا جج اسٹیج پہ، کوئی نہیں، نہ حتمی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ورنہ تو جو جج کبھی اسٹے آرڈر دے کسی وقت تو اس کو ایکسکلوڈ وہ پھر بینچ چھوڑ کے، اور کیونکہ اس نے اوپینین دے دی ہے، یہ پرائما فیسا اوپینینز ہوتی ہیں، دے کی ناٹ بی، جب تک دوسری پارٹی کو سنا نہ جائے افیکٹڈ پارٹی کو، تو حتمی اوپینین دی ہی نہیں جا سکتی. تو ریفرنگ ججز نے یہ مناسب سمجھا ہے، اور یہ سپریم کورٹ نے تو نیوز پیپر کالم پہ اور کانٹینٹ آف ٹاک شوز پہ سو موٹو لیا ہوا ہے. ایک بی بی سی وہ ان کو لگے بیگیج میں سے 2 شراب کی بوتلیں نکل آئی تھی، تو سو موٹو 184(3) کے ساتھ اسی سپریم کورٹ نے لیا. اور بہت مطلب ہے اس پہ کہ اسکوپ آف اٹ پہ کیا جائے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو امپریشن پڑ جا رہا ہے نا، وہ رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ گروپ اے اینڈ سپریم کورٹ گروپ بی کے ججز میں ایک درار ایسی ہے کہ میں اگر گروپ اے کا سپورٹر ہوں، اور میں دونوں کا سپورٹر نہیں ہوں یا دونوں کا سپورٹر ہوں، آپ سمجھ لیں، کیونکہ میرے انتہائی معقول اور اچھے رشتے روابط دونوں طرف سے ہیں، اطراف سے ہیں، اور کتنے پرسنل دونوں طرف ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اب مجھے پریکٹس کرتے بھی 50-55 سال ہو گئے ہیں. اور یہ مطلب ہے ججز میرے سامنے نوجوان ہیں، بٹ ان کو اس طرح ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو. اور اس طرح اگر ہم کریں گے تو، اور سپریم کورٹ کے ججز کو میں سمجھتا ہوں خود سوچنا چاہیے کہ کس آخری پوائنٹ تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ مطلب ہے لنچ موب بینگ انوائٹڈ. ان کو اتنی تصویریں لٹکا کے ان کے سامنے کراؤڈ، بگ ہیوج کراؤڈ کے، اور ان کا گروپ لیٹ سے گروپ اے کا نام لیا جا رہا ہے، اور گروپ بی والے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ ذرا ایک میرے لیے تو جس نے سپریم کورٹ کو اور عدالتوں کو 50 سال سرو کیا ہے ایز این آفیسر آف دی کورٹ، میرے لیے تو بڑی مطلب تشویش کی بات ہے. 1997 میں بھی ہوئی تھی اور بڑی تشویش ہوئی تھی، پر اس کے بعد اب یہ ایک دوبارہ دس کائنڈ آف اے ڈویژن ہیز ریزن. اس بینچ کو اگر آپ چلائیں گے، اٹس اے کائنڈ آف پلورلرٹی ریپرزینٹ کرتا ہے یہ جج، یہ بینچ پلورلرٹی آف اوپینین. 9 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، کسی کے پہ کوئی اگر الزام ہے تو وہ جب پروو ہوگا، اور پروو کرنا چاہیے،
تو کوئی یہ آڈیو ٹیپ وغیرہ والا اس کا تو اب ذکر میرا خیال ہے نہیں کیا، نہ ابھی کامران صاحب نے کیا نہ کچھ. ان کا اعتراض یہی ہے کہ وہ اپنا ویو دے بیٹھے ہیں، ٹینٹیو ویو نہیں، وہ اپنا حتمی ویو دے بیٹھے ہیں. حتمی ویو میں نہیں سمجھتا اسٹیج پہ کوئی بھی دے سکتا ہے یا ہوتا ہے، اور اس کے لیے حتمی ویو کے لیے وہ ججز بینچ میں ضرور رکھے جاتے ہیں، وہ ایک ہو یا دو ہو جو لارجر بینچ کی تشکیل کا سفارش کرتے ہیں چیف جسٹس کو. جی کامران مرتضیٰ صاحب، اعتزاز صاحب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مقام پر لے آئیں معاملات کو. اگر آپ ججز کی تصویریں لٹکائیں گے کہ لنچنگ مابز بڑھ سکتے ہیں خدا نخواستہ ٹورڈز دا ججز جن کی تصویریں لٹکائی جائیں. اور دوسرا وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ریفرنگ ججز ہوتے ہیں اس میں ان دا بینچ جو بنایا جاتا ہے، اور باقی تو آپ نے ان کی گفتگو سنی تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بٹ آئی لائک یو ٹو ریسپونڈ ٹو دیز ٹو ایشوز جو انہوں نے ریز کیا. یہ نہیں کہا کہ ہوتے ہیں، میں نے کہا سکتے ہیں، اور ہو سکنے میں ان کا ڈیفینیٹ اوپینین آتا. جو آرڈر شیٹ ہے ہم نے تو پڑھی ہے، اپنا شاید میرے محترم نے نہ پڑھی ہو، مگر وہ دیتے تو ڈیفینیٹ اوپینین ہے. اور اگر وہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر انہوں نے پڑھی ہوتی وہ آرڈر شیٹ جس میں یہ ریفرنس کے لیے کہا گیا ہے تو ان کا بھی اعتراض یہی ہوتا. پھر ایک اور بہت بات جو ہے نا، وہ جو عام ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بینچ کی فارمیشن میں ہمیشہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے اگر آپ نے 9 ججز لینے ہیں تو 9 ججز میں پہلے جو ہے نا پہلے 9 سینئر لے لیجئے. ویسے فل کورٹ کی بات جو ہے وہ اس میں سو موٹو کے حوالے سے کورٹ کی بات ہے، اور کورٹ کا مطلب تو پھر فل کورٹ ہوا کرتا ہے. فل کورٹ نہ ہوا، اگر کسی نے لینا بھی ہے تو پھر اس میں سینئر ججز، مگر اس میں جو ہے نا 72 کے ساتھ 3 ججز جو ہے نا وہ نظر انداز ہوتے رہے ہیں ان پولیٹیکل معاملات میں. اور ان میں سے ایسے ججز بھی ہیں جنہوں نے کل جو ہے وہ آ کے اس کورٹ کو ایز اے چیف ٹیک اوور شاید کرنا ہے اگر اللہ پاک نے ان کو زندگی دی تو پھر ایسی بات ان کو بھی اس معاملے میں بیٹھا. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی مرتضیٰ صاحب، اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں پلورالٹی آف اوپینین ہے، مختلف اوپینینز ہیں اس بینچ میں، therefore this bench must hold. اس میں دیکھیے اگر فرض کریے کہ میرے پہ کسی کا اعتراض آ جائے، ایون ایز اے وکیل جو ہے نا کسی کوئی مجھ پہ اعتراض کر لے تو پھر اس کے بعد مجھے جو ہے نا ایز اے وکیل اس پہ سٹے کرنا چاہیے. جب 3 پولیٹیکل پارٹیز جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بذات نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام اس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں بہت پیار کے لفظوں میں، اور ظاہر ہے کہ ان کا اعتراض ٹھیک. میں اعتزاز صاحب کے پاس جانا چاہوں گی، پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. اعتزاز صاحب ویری کوئک ان 1 سینٹینس، ریکیوز کرنے کی ٹریڈیشن پاکستان کے کورٹس میں ہے جب کوئی آپ پر اعتراض کر دے، جیسے کہہ رہے ہیں 3 پارٹیز نے اعتراض کیا؟ انفارچونیٹلی پاکستان کی کورٹس میں بالکل یہ کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے، بلکہ آن دی کنٹری محمد اکرم شیخ صاحب کا کیس ہے، میجر کیس آن دس 12 ججز. یہ انٹائرلی ایٹ دی آپشن آف دی جج ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ whether to continue to participate or not. And any judge جس کے خلاف صرف ایلیگیشن ہو اور پروون نہ ہو اس کو پہ کوئی کنسٹرینٹ نہیں لگائی جا سکتی unless the allegation is proven in the competent forum which is the Supreme Judicial Council in this case. There can be no restraint. جی بہت بہت شکریہ اعتزاز صاحب آپ کا، کامران صاحب آپ کا، گشکوری صاحب آپ کا. ناظرین بڑی کلیئرلی یہ سامنے بات آ گئی آج کی ڈسکشن کے بعد بھی کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے بینچ کی اس پہ مختلف آراء ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے ایک پوزیشن لے لی ہے. اعتزاز احسن صاحب سے بھی آپ نے سنا کہ وہ بتا رہے تھے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، اور جو ان کی اپنا اس پہ ویو ہے ٹریڈیشن کی بات کرے تھے. لیکن بڑا کلیئر معاملہ اب جو کانسٹیٹیوشن ہے بینچ کی اس پہ لگتا ہے کہ معاملات اور آرگیومنٹس ہوں گی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آنریبل بینچ سے بھی کچھ یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ وائی ناٹ دا سینئر موسٹ، اور یہ جو وائی ناٹ دا فل بینچ. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں، ہماری نظر اس پر رہے گی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.